نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ قال رجل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کہا ایک آدمی نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق کو، کون زیادہ حقدار ہے، بے حسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ قال، اس نے دوبارہ پوچھا، ثم من، پھر والدہ کے بعد کون؟ قال، نبی کریم نے فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ قال، اس نے پھر پوچھا، ثم من، پھر والدہ کے بعد پھر کون؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ قال، اس نے پھر پوچھا، ثم من، پھر کون ہے؟ قال، ابو کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ آئیے اب اس کو مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی؟ قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت ہیں اور دونوں تیری جہنم ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی ناک؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص کی ناک جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، خود کچھ نہ دینا اور لوگوں سے مانگتے پھرنا حرام قرار دیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میری والدہ مدینہ میں آئیں۔ وہ اس وقت مشرکہ تھیں۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی مشرک والدہ سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح بخاری۔ حضرت جہمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ اور ان کی خدمت کرو، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جارانہ میں گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی اثناء میں ایک خاتون آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی تو وہ اس کے اوپر بیٹھ گئیں۔ میں نے پوچھا، یہ اتنی محترم خاتون کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یہ آپ کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، تو کیا تیری خالہ موجود ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ ترمذی۔ ابو اسید سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ بنو سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کی وفات کے بعد میں ان سے حسن سلوک کس شکل میں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو جو وہ موت کی وجہ سے پورا نہ کر سکے، ان دونوں کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرو اور ان کے دوستوں کی تعظیم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کے بعد رشتہ داروں میں سے جو سب سے زیادہ قریب تر ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس قریب تر رشتے والے کے بعد جو رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مشکاۃ المصابیح۔ حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے بعد جو رشتہ دار زیادہ تر قریب ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کر دینا جس کا قتل کرنا شرعاً قاتل کے لیے حلال نہ ہو، جھوٹی قسم کھانا۔ مشکاۃ المصابیح۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا والی زندگی میں ہی سزا دے دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ارتکاب کرنے والا دنیا میں سزا پانے کا زیادہ مستحق ہو۔ ان دونوں گناہوں کے مرتکب کو دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے، لیکن اس سے آخرت کی سزا ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے آخرت کی سزا بھی بطور ذخیرہ رکھ لی جاتی ہے کہ جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا تو وہاں بھی سزا پائے گا۔ مشکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، نہ ان کو ڈانٹنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے ہوئے رہنا، اور اس طرح دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائے جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں مہربانی کے ساتھ پالا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ اللہ نے ان کے ماں باپ کو بنایا ہے، اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ اور تکلیف اٹھاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی مذکور آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آنے کے لیے چند نصیحتیں فرمائیں۔ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا ہو جائے تو کوئی بھی کلمہ ان کی شان کے خلاف نہ نکالو۔ ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، ان کو رنج پہنچتا ہو۔ اف کا لفظ یہاں بطور مثال فرمایا، یعنی انہیں مت جھڑکو، انہیں مت ڈانٹو، ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے بات کرو، اور خوب ادب سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں عزت و توقیر کا خیال رکھنا، یہ سب قولاً کریمہ میں داخل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ شفقت انکساری کے ساتھ جھکے رہنے کی تفسیر میں حضرت عروہ نے فرمایا کہ تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کے پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح نے اس کی تفسیر میں یوں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں۔ اور حضرت زہیر بن محمد نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ اگر تجھے گالیاں بھی دے دیں اور برا بھلا کہیں تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ اس نے حضور اقدس سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ والدین کی عزت و تکریم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خصوصاً بڑھاپے کی عمر میں ان کو بچوں سے خدمت لینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک اور حدیث رسول مقبول دونوں میں والدین کے حقوق کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اگر بچے والدین کی نافرمانی کریں اور والدین ان کی نافرمانی اور بدتمیزی کی بنا پر ان سے ناراض ہو جائیں تو اولاد کی بخشش ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ پھر والد کی تعظیم اور ماں کی خدمت کے لحاظ سے والدہ کا حق والد کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا زیادہ بتایا۔ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس کے مطابق تو ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا، لیکن اگر وہ شرک کرنے کا کہیں تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی ان کی خدمت میں اولاد اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ کرے، ان کے علاج دیکھ بھال کا پورا خیال رکھے۔ یاد رہے کہ جہاد کے مقابلے میں والدہ کی خدمت کو اس حدیث کے مطابق زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بہت بڑا عالم دین ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اپنے وقت کا ولی بھی کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہیں کر لیتا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ سبق کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والدین کی خدمت میں جو کوئی کوتاہی ہو چکی اسے معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت اس طرح کر سکیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔